السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق دے اس بانج عورت کو۔ ساس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کے شوہر ارشد نے زویا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ارشد کی ماں کو بد دعا دیتی روتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ سال بعد اس نے ارشد کی دوسری شادی کر دی۔ اس کے 4 بچے ہو گئے۔ اب ارشد کی دوسری بیوی کی گھر پہ حکمرانی تھی۔ ارشد کی ماں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی تو اس کی بیوی بچے اس سے نفرت کرتے گھن کھاتے۔ اچانک ارشد کی نوکری چلی گئی۔ وہ پریشان مفت راشن کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر راشن تقسیم کرنے والی عورت پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام ارشد ہے اور میرا تعلق ایک ایوریج گھرانے سے تھا۔ میرے والد کا انتقال تب ہوا جب میں صرف 13 سال کا تھا، اور تب سے میری ماں نے مجھے پالنے پوسنے میں اپنی جان لگا دی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ ہم صرف 2 افراد پر مشتمل تھے، میری ماں اور میں۔ میری ماں ایک سیدھی سادھی عورت تھی جو محلے میں سب کی عزت کرتی تھی اور سب اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی اور ان کے کام آتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میری شادی ہو جائے اور میں ایک اچھی بیوی لے آؤں جو اس کی خدمت کرے اور گھر کو سنوارے۔ میری ماں اکثر مجھے کہتی تھی کہ اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہیں شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہیے۔ میں اس کی بات کو ہنس کے ٹال دیتا تھا، لیکن وہ بار بار یہی بات کرتی رہتی تھی۔ خاندان میں کچھ لڑکیاں تھیں جنہیں وہ پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان میں سے کسی کو اپنا ہم سفر بنا لوں، مگر میری نظر میں ایک اور لڑکی تھی جسے میں برسوں سے پسند کرتا تھا۔ وہ ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کچھ دور پار کا رشتہ تھا۔ اس کا نام زویا تھا۔ زویا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی شرافت اور وقار تھا جو مجھے بہت متاثر کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں کے سامنے ہمت کر کے زویا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ اس کی ماں بڑی خطرناک عورت ہے اور ایسے خاندان سے رشتہ جوڑنا عقل مندی نہیں ہے۔ میری ماں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ماں شادی کے مہینے بعد ہی اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تھی، اور ایسی عورت کی بیٹی کو بہو بنانا عقل کی بات نہیں۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا خاندان بہت بڑا ہے اور ہر خاندان میں ایک آدھ مسئلے والا فرد ہوتا ہے۔ اس کی ماں جیسی بھی ہے، زویا تو اچھی لڑکی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے اور سلیقے والی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ ہمارے گھر میں ہے ہی کون، آپ ہیں اور میں ہوں۔ زویا آئے گی تو یہ گھر مکمل ہوگا، اس کی موجودگی سے گھر میں رونق آ جائے گی اور آپ کو بھی سہارا ملے گا۔
میری باتوں پر ماں نے پہلے تو غصہ کیا، پھر خاموش ہو گئی اور کچھ دن سوچنے کے بعد میری خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاری شروع ہو گئی اور کچھ ہی مہینوں میں زویا میرے گھر کی دلہن بن کر آ گئی۔ میں بہت خوش تھا، مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ زویا بھی بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس نے میری ماں کے ساتھ نباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ زویا صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، ناشتہ بناتی تھی، میری ماں کے کپڑے دھوتی تھی اور ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی، مگر میری ماں اس کے ہر کام میں نقص نکالتی تھی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو کہتی یہ تو پکی ہی نہیں ہے، اگر چائے تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی تو کہتی کہ کام چور ہے، ہر وقت بس شوہر کی چاپلوسی میں لگی رہتی ہے۔ زویا ہر بات چپ چاپ سن لیتی تھی، وہ کبھی جواب نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بولے گی تو گھر کا ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ماں جی ہیں، ان کا دل دکھانا گناہ ہے۔ میرے لیے زویا ایک مناسب بیوی تھی جو میرے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، مجھے وقت دیتی تھی، میری پسند ناپسند کا خاص خیال رکھتی تھی۔ میرے جوتے پالش کرنا بھی اسے برا نہیں لگتا تھا اور میرے دفتر سے واپس آنے پر دروازے پر کھڑی ہوتی تھی۔ میں اس کے ساتھ خوش تھا، اس کی خاموشی اور سلیقہ مندی مجھے بہت بھاتی تھی۔ مگر ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شروع میں تو میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات میرے ذہن پر چھانے لگی۔ ایک دن ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور رپورٹ آنے کے بعد کہا کہ زویا کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، بلکہ یہی کہا کہ کچھ دوائیاں لینی ہوں گی، کچھ وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات بہت ہلکے انداز میں اپنی ماں سے ذکر کی اور کہا کہ زویا کو علاج کی ضرورت ہے۔ میری ماں نے اسی وقت اسے بانجھ عورت کہہ دیا اور کہا کہ اگر یہی لانی تھی تو خاندان میں کتنی اچھی اچھی لڑکیاں تھیں، ان میں سے کسی سے شادی کر لیتا۔ اب ماں ہر وقت زویا کو تانے دیتی تھی۔ وہ کبھی کہتی کہ گھر کی عورت کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے شوہر کو اولاد دینا، وہ یہ فرض بھی ادا نہ کر سکی تو باقی سب کیا کرے گی۔ کبھی کہتی کہ یہ اوپر اوپر سے اتنی نیک بنی پھرتی ہے مگر اصل میں نصیب پھوٹا ہے۔ زویا یہ سب سنتی رہتی اور کچھ نہ بولتی تھی، وہ چپ چاپ اپنی دعائیں مانگتی تھی اور میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھر کا ماحول اتنا کشیدہ ہو چکا تھا کہ مجھے کہیں سکون نہ ملتا تھا، دفتر سے آ کر بھی دل نہیں لگتا تھا۔ مرد کو سکون چاہیے ہوتا ہے اور جب اسے گھر میں بھی سکون نہ ملے تو وہ بیچارہ کہاں جائے، کہاں چھپے اور کس سے روئے۔ میں اکثر رات کو جاگتا تھا اور سوچتا تھا کہ میری زویا جو اتنی پیاری بیوی ہے اسے میں کہاں لے آؤں، جہاں اس کی قدر ہو، جہاں کوئی اسے تانا نہ دے۔
جہاں کوئی اس کی خاموشی کو بزدلی نہ سمجھے۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ ایسے مت کہا کریں، مگر ماں کہتی کہ میں سچ کہتی ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میں تنگ آ چکا تھا اور بس چاہتا تھا کہ میری زویا ماں بن جائے تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب خوش ہو جائے اور ہمارے گھر پھر سے ایک جنت بن جائے۔ ایک دن میں دفتر سے نکلا تو میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے دل میں کچھ ہونے والا ہو۔ میں راستے بھر خاموش رہا اور بغیر کسی سے بات کیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب پہنچا تو مجھے دروازے کے باہر ہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو میرا پورا گھر ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میری ماں اور زویا دونوں آپس میں جھگڑ رہی تھی۔ میری ماں کے چہرے پر غصے کی شدت تھی اور وہ دانت پیس رہی تھی اور اونچی اونچی آواز میں زویا کو بری بری باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ گالیاں دے رہی تھیں اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ آج تو میں تجھے طلاق دلواؤں گی، آج تیرا قصہ میں تمام کر دوں گی۔ میری ماں بار بار یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ میرا بیٹا میری ایک آواز پر تجھے طلاق دے دے گا۔ تو دیکھنا، یہ میرا حکم ہے، یہ میری ضد ہے اور میں آج پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ زویا تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن وہ خاموش نہیں تھی، وہ چیخ کر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو آج مجھے طلاق دی جا رہی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے شوہر سے بے وفائی کی؟ کیا میں نے کبھی آپ کے بیٹے کو دھوکہ دیا؟ کیا میں کسی اور مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں جو آپ مجھے ایسے رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ دونوں کے درمیان ایک شدید قسم کا، ایک سخت قسم کا سوال جواب ہو رہا تھا۔ کوئی خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری ماں کے الفاظ زہر آلود تھے اور زویا کے الفاظ دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میری ماں نے فوراً میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو، تمہاری بیوی کی زبان دیکھو، کس طرح میرے سامنے ٹر ٹر کر رہی ہے، کس طرح تمہارے سامنے بول رہی ہے۔ یہ تو تمہیں بھی ایک دن منہ لگائے گی اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا تو یہ آگے چل کر پورے خاندان کو بدنام کرے گی۔ میری ماں غصے میں بالکل اندھی ہو چکی تھی اور زویا کو کسی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے بیچ میں آ کر کہا کہ کیا ہو گیا ہے اماں؟ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ آج میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میں نے برسوں کی نفرت برداشت کی ہے۔ میں نے آپ کی ماں کے ہر طعنے کو چپ چاپ سہا ہے۔ میں نے ان کے ہر لفظ کو خاموشی سے برداشت کیا ہے، مگر آج وہ حد سے بڑھ گئی ہیں۔ آج انہوں نے میرے کردار پر بات کی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ماں نے میری بات سنے بغیر اونچی آواز میں کہا کہ ابھی اسی وقت اس عورت کو طلاق دے دو، اس بانج عورت کو گھر سے نکالو۔
اس کو ابھی اسی وقت فارغ کرو۔ میں نے کہا اماں یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ تو ہمیشہ صبر کرنے کی تلقین کرتی تھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ماں نے پھر وہی جملے دہرائے کہ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں تمہیں بد دعا دوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میرا دودھ حرام ہو جائے گا، میرے منہ پر تھوک دینا اگر تم میری بات نہ مانے تو میری زندگی بھر کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ اور میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارنے لگی، وہ بال نوچ رہی تھی اور زور زور سے دہائی دے رہی تھی، یا اللہ میری سن لے، یا اللہ مجھے موت دے دے، میں نے ایسی اولاد پیدا کی جو ماں کی بات کو بھی نہ مانے، وہ خود کو دیوار سے مارنے لگی۔ اور یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں جذبات میں آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ تھا جو روتے ہوئے بلک بلک کر مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف نہ کرنا اگر تو نے میری بات نہ مانی۔ میں زویا کی طرف مڑا، وہ خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی لیکن وہ کچھ بول نہ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، میری زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ زویا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، اس کے چہرے سے جیسے ساری روشنی چھن گئی ہو، وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہوئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کچھ نہ کہا، وہ چپ رہی، خاموش رہی۔ اس نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی فریاد کی، صرف میری ماں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ آج آپ نے جو میرا گھر برباد کیا ہے، اللہ آپ سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ ایک دن آئے گا جب آپ اللہ سے موت مانگے گی لیکن آپ کو موت نہیں ملے گی۔ اس نے یہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ اب چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں رہا، تمہارا سامان میں خود بھجوا دوں گا۔ وہ پلٹی اور بنا کچھ کہے گھر سے چلی گئی۔ وہ نہ میرے ساتھ کوئی آخری بات کرنا چاہتی تھی، نہ ہی مجھے کوئی شکایت سنانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں نے اس کا سارا سامان بھی بھجوا دیا۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، صرف ایک ماں تھی، وہ اسی کے پاس چلی گئی ہوگی۔ میرے گھر کی خاموشی مجھ پر ایسے ٹوٹ کر چھائی کہ میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ میرا کمرہ جیسے ویران ہو گیا ہو۔ مجھے زویا کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی، اب ہر کمرے میں اس کی خاموشی گونجتی تھی۔ میں نے کئی راتیں آنکھوں میں گزاری، کئی دن خود کو ملامت کرتا رہا۔ پھر میں ایک دن قریبی مسجد گیا، وہاں کے مفتی صاحب کے پاس بیٹھا اور ان سے سب کچھ بتایا۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہا کہ ماں کا درجہ بہت بلند ہے، اگر تم نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے تو اللہ تعالی تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بس یہی سوچ کر میں نے صبر کر لیا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید یہی میری تقدیر تھی اور یہی میرے حق میں بہتر تھا، مگر دل میں ایک خلا تھا جو کبھی نہیں بھر سکا۔ رشتے اتنے کچے نہیں ہوتے کہ اتنی آسانی سے دور ہو جائیں، ان کو توڑنے میں وقت لگتا ہے، دل جلتے ہیں،
آنکھیں برس جاتی ہیں اور روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو رشتے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، شاید ان کے نصیب میں جڑنا ہی نہیں ہوتا۔ شاید وہ اللہ کی طرف سے ہی ہماری آزمائش ہوتے ہیں، اور وہ آزمائش ختم ہو جائے تو ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی خود کو یہی کہہ کر تسلی دی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ جو ہو گیا وہ مقدر تھا، اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ وقت جیسے کسی بوجھ کی طرح گزرنے لگا۔ ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہوتا تھا۔ کمرے کی دیواریں خاموش ہو گئی تھیں۔ زویا کی وہ مسکراہٹ، وہ چلتے ہوئے پائل کی آوازیں سب کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ ماں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی شاید سمجھ چکی تھیں کہ زویا کی غیر موجودگی نے گھر کو سنسان کر دیا ہے۔ مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کم مانتی ہے۔ وہ میرے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی۔ وہ دن رات کسی نہ کسی سے رابطے میں ہوتی تھی۔ کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھتی، لیکن بات نہیں بنتی۔ وہ اکثر کہتی کہ اب میں تیری شادی جلدی کروں گی، تجھے پھر سے گھر بساؤں گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی رشتہ فائنل نہ ہو سکا۔ ماں بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس بار میں ایسی بہو لاؤں گی جو میرے دل کو بھا جائے گی۔ پھر ایک دن وہ بہت خوش ہو کر گھر آئی اور کہا کہ ایک لڑکی ملی ہے، میرے دل کو بہت پسند آئی ہے، جی ہماری ہی برادری کی ہے اور خاندان سے ہے۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کو دکھانے لے گئی۔ میں جب اس لڑکی سے ملا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی مجھ سے کئی سال چھوٹی تھی اور اپنی عمر سے بھی کم دکھتی تھی۔ اس کی جلد صاف اور چمکدار تھی، آنکھوں میں شرم اور معصومیت تھی۔ اس کا نام عشرت تھا۔ وہ زویا سے نہ صرف زیادہ خوبصورت تھی بلکہ زیادہ خوش مزاج بھی لگتی تھی۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، اس کے لباس سے سلیقہ جھلکتا تھا۔ میری ماں عشرت سے بہت خوش تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ ایسی بہو چاہیے ہوتی ہے جو آتی گھر کو رونق بخش دے۔ ماں نے جلدی سے رشتہ طے کر دیا اور میری دوسری شادی عشرت سے کر دی گئی۔ میں تو پھر مرد تھا۔ نئی بیوی ملی، وہ بھی خوبصورت اور جوان۔ میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے ماضی کو بھولا دیا۔ میں نے وہ سب کچھ جو زویا کے ساتھ ہوا اسے اپنے ذہن کے پردے سے دھندلا کر دیا اور عشرت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ عشرت نے آتی ہی گھر کو خوشبو سے بھر دیا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی تھی، ماں کا بہت ادب کرتی تھی۔ کھانے پکاتی تو خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ میری ماں عشرت کے گن گاتی رہتی۔ وہ کہتی دیکھو ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں جو آتے ہی گھر میں خوشی بھر دیں۔ اللہ نے بھی میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا۔ شادی کے کچھ ہی ہفتوں بعد عشرت 19 سے ہو گئی اور جب 9 مہینے گزرے تو مجھے پہلا بیٹا ملا۔ میرے دل کو سکون مل گیا، قرار مل گیا، اطمینان نصیب ہو گیا۔ میں نے ماں کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو زویا کے ساتھ کبھی نہ آئی تھی۔ اس سال کے بعد دوسرے سال پھر عشرت 19 سے ہو گئی اور مجھے بیٹی ملی۔ ماں کی خوشی دیدنی تھی۔
وہ عشرت کو دعائیں دیتی رہتی اور کہتی کہ یہ بیٹی نہیں نعمت ہے، وہ بہو نہیں رحمت ہے۔ اسی طرح 6 سال گزر گئے اور اللہ نے مجھے 4 بچوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میرے گھر میں ہر وقت بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ عشرت ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی، اور میں جب شام کو گھر آتا تھا تو میرے دونوں بیٹے بھاگ کر میرے سینے سے لگ جاتے تھے، اور بیٹیاں میری گود میں بیٹھ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی تھی۔ ماں بھی روز عشرت کے گن گاتی اور کہتی کہ دیکھو کیسے گھر کو بچے دے کر بھر دیا۔ زویا جیسی تو بس منحوس عورت تھی جو آتے ہی گھر کو ویران کر گئی۔ میرا کام بھی اچھا ہو چکا تھا، مجھے ایک سرکاری آفس میں دفتر میں ترقی ملی تھی، آمدنی بھی بہتر ہو گئی تھی، گھر کے حالات بہت سنور گئے تھے، زندگی جیسے نئی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ میں جب آئینے میں خود کو دیکھتا تو مجھے لگتا کہ میں خوش قسمت انسان ہوں، ایک اچھی بیوی، نیک بیوی، 4 بچے، ماں کی دعائیں اور اچھی کمائی، یہ سب مجھے ملا تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں تھی کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا؟ اگر زویا کے ساتھ زیادتی ہوتی تو اللہ مجھے یہ سب نعمتیں کیوں دیتا؟ کبھی کبھی میں رات کو لیٹ کر یہ ضرور سوچتا کہ طلاق جیسے بڑے فیصلے میں کیا میں نے جلد بازی کی تھی؟ کیا زویا واقعی اتنی بری تھی، یا میں نے ماں کے دباؤ میں آ کر اپنا فیصلہ اس پر تھوپ دیا؟ مگر پھر دل کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتا کہ اگر وہ میری تقدیر میں ہوتی تو واپس آ جاتی، اگر اللہ کو اس کا ساتھ منظور ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، اور اگر میں ظالم ہوتا تو اللہ مجھے اتنی نعمتیں نہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، اسکول جانے لگے، عشرت بھی مصروف ہو گئی، میں بوڑھا ہونے لگا، میری کمر جھکنے لگی، آنکھوں پر اینک لگ گئی، رات کو دیر تک جاگنا اب ممکن نہیں رہا تھا، مگر زندگی کی رفتار تیز تھی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ زویا کا ذکر اب کسی زبان پر نہ آتا تھا، وہ ماضی کا ایک باب تھا جو بند ہو چکا تھا اور شاید ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ میری ماں اب پہلے سے زیادہ ضعیف ہو چکی تھی، ان کے چہرے کی جھریاں گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی، ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور جسم کمزور ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل چل پھر سکتی تھیں اور جب اٹھتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے ان کی ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، انہیں سہارا دینا پڑتا تھا، ان کی ٹانگوں میں دم نہیں رہا تھا، لیکن ان کا مزاج اب بھی ضدی تھا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا ہر کام وقت پر ہو، اگر کوئی ذرا دیر کر دیتا تو انہیں چین نہ آتا، وہ غصے میں آ جاتی اور بڑبڑانے لگتی۔ ایک دن انہوں نے میری بیوی عشرت سے کہا کہ میرے 2 جوڑے کپڑے باتھ روم کے باہر پڑے ہیں، ان کو اٹھا کے دھو دو۔ عشرت اس وقت کسی فون کال پر مصروف تھی، اس نے ایک نظر کپڑوں کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، ماں جی تھوڑی دیر بعد دھو دوں گی، ابھی ذرا ایک کام نمٹا لوں۔ لیکن میری ماں کب ماننے والی تھی؟ وہ کہنے لگیں کہ میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس گھر میں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے،
میں کہتی رہتی ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا، ماں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سمجھا کہ معمول کی بات ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اچانک باتھ روم سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ میری جان حلق میں آ گئی۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ میری ماں باتھ روم کے فرش پر گری ہوئی تھی۔ ان کے منہ سے کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہیں ہاتھ لگاتا وہ چیخنے لگتی۔ میں نے فوراً قریبی کلینک سے 2 آدمی بلائے اور ماں کو ہسپتال لے کر گیا۔ ایکس رے کروایا تو پتہ چلا کہ ان کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اب ماں کا بستر سے اٹھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر چارپائی پر آ گئی تھی۔ ان کا ہر کام اب کسی اور کو کرنا تھا۔ شروع میں عشرت نے بہت ساتھ دیا۔ صبح صبح اٹھتی، ناشتہ بناتی اور پھر ماں کے پاس بیٹھ کر انہیں کھلاتی پلاتی، ان کے کپڑے تبدیل کرواتی، ان کی صفائی کا خیال رکھتی، ان کے چہرے پر تیل لگاتی اور ان کے پاؤں دبایا کرتی۔ لیکن یہ سلسلہ صرف کچھ دن چلا، پھر عشرت کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی نہ رہی جو پہلے تھی۔ وہ جلدی چڑچڑا ہو جاتی۔ وہ کہتی کہ میں ملازمہ نہیں ہوں کہ ہر وقت ایک ہی انسان کے آگے پیچھے گھومتی رہوں۔ میری ماں کے ذاتی کاموں کے لیے ایک عورت کو رکھا گیا۔ وہ صبح آتی اور دوپہر تک رہتی، لیکن 15-20 دن بعد وہ عورت بھی کام چھوڑ گئی۔ اس نے کہا کہ ماں جی بہت بولتی ہیں اور ہر بات میں شکایت کرتی ہیں۔ میں نے دوبارہ عورت رکھی، وہ بھی چند دن کے بعد چلی گئی۔ اس طرح بدل بدل کے کئی عورتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن ماں کی خدمت کا زیادہ تر بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ میں صبح ان کے بستر کے پاس جاتا، انہیں اٹھاتا، سہارا دیتا، ان کے بال بناتا، پانی دیتا، کبھی کبھی کھانا خود کھلاتا، دن بھر ان کے سرہانے بیٹھا رہتا، ان کی باتیں سنتا اور رات کو ان کے پاؤں دباتا۔ جب میں کسی کام سے باہر ہوتا تو وہیں دل ماں کے پاس رہتا، کیونکہ وہ بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ روتے روتے کہنے لگیں کہ بیٹا، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ میں کسی کے راہ پہ جی رہی ہوں، نہ خود کچھ کر سکتی ہوں، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی ہوں۔ میری ساری کمائی ہمیشہ عشرت کے ہاتھ میں جاتی رہی تھی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ میری تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی۔ جب میں ریٹائر ہوا تو میری پینشن کا کارڈ بھی اسی کے پاس تھا۔ میری ماہانہ پینشن کے پیسے بھی وہی نکالتی تھی اور مجھے جیب خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتی تھی۔ اب ماں بیمار تھی اور ان کے لیے دوائیوں اور ضرورت کی چیزوں کے لیے مجھے اکثر پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن عشرت مجھے ہر بار حساب کتاب کر کے پیسے دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ تمہارے 4 بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے، کالج کے اخراجات الگ، یونیورسٹی کے الگ، ان سب کو کیسے سنبھالوں؟ میں خاموش ہو جاتا اور وہ حساب کا رجسٹر کھول کر دکھاتی کہ یہ اتنے پیسے بچوں کی فیس میں گئے، یہ اتنے پیسے کچن میں لگے یعنی کھانے پینے میں لگے، یہ اتنے پیسے بجلی کے بل میں گئے۔
اور تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی؟ جب میں کچھ کہتا تو وہ غصے میں آ جاتی، کہتی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، زمانہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز میں خرچہ ہے، میں ایک ایک پیسے کا حساب رکھتی ہوں اور تم بس ماں کے لیے ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو۔ کبھی کبھی وہ اتنی مصروف ہو جاتی کہ کھانا دینا ہی بھول جاتی۔ ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ شام کے وقت میں ماں کے ساتھ بیٹھا تھا، دونوں بھوکے تھے۔ عشرت اپنی کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی، رات کے 10 بجے واپس آئی اور آ کر کہنے لگی، اوہ میں تو بھول گئی کہ تم دونوں کو کھانا دینا تھا، اب کیا کروں؟ میں تو خود بھی نہیں کھا سکی ابھی تک۔ اور وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کسی کام سے بازار جانا ہوتا تو وہ میرے بیٹے کو ساتھ لے جاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ اب مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میرے بیٹے ہیں نا، وہ مجھے بازار لے جاتے ہیں، شاپنگ کروا دیتے ہیں، تمہیں کون سا چلنا ہوتا ہے؟ تم تو ویسے بھی گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو۔ میں بس ایک کونے میں پڑا رہتا تھا، ایک صوفے پر بیٹھا، جو شاید اب میری مستقل جگہ بن چکی تھی۔ میری موجودگی یا غیر موجودگی سے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری ماں جب مجھے دیکھتی تو رونے لگتی، وہ کہتی کہ تو کب اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنی بیوی سے جیب خرچ مانگتا ہے؟ تو کب سے ایک کونے میں بیٹھا ہے جیسے تو کوئی فرنیچر ہے؟ محلے والے بھی میری حالت پر باتیں بنانے لگے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ رن مرید ہے، بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے، بیوی اگر کہے کہ زمین چھوڑ دو تو یہ زمین چھوڑ دے گا۔ ان دنوں میں اکثر اس لمحے کو یاد کرتا تھا جب میں نے اپنی خوشی سے سب کچھ عشرت کے نام کیا تھا۔ میری ماں نے ہی مجھے سمجھایا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے تمہیں اولاد دی ہے، اس کے نام سب کچھ کروا دو۔ اور میں نے کر دیا تھا، میں نے اپنے مکان کا کاغذ بھی اس کے نام کر دیا تھا اور پینشن کا کارڈ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں اولاد دی ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ پر اب میں سوچتا تھا کہ کون سی انوکھی اولاد دی، کون سی ایسی انوکھی اولاد دی تھی جو کوئی اور نہیں دیتا۔ ہر بیوی اپنے شوہر کو اولاد دیتی ہے، لیکن اولاد بھی کیسی تھی؟ میری بیٹیاں میری بات نہیں مانتی تھی اور میرے بیٹے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے تھے، اور میری ماں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے اور دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوتا کہ کیا ہم نے یہ سب کچھ اسی دن کے لیے کیا تھا؟ عشرت بالکل اپنے نام کی طرح ہو گئی تھی، اپنے لیے نئے نئے کپڑے بنواتی تھی، پارلر جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو بیوی کے ہاتھ میں زیادہ ہولڈ آ جاتا ہے۔ میرے گھر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ جب بچوں کو کالج یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوئیں تو وہ سب کے سب پلان بنا کے پہاڑی علاقوں میں سیر کرنے کے لیے چلے گئے۔ مجھ سے تو کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے آنا ہے کہ نہیں۔ بعد میں وہاں جا کے فون پہ بتایا کہ ظاہر ہے دادی کے پاس کسی نے تو رکنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ سے نہیں پوچھا۔
میں نے عشرت سے کہا کہ گھر میں کوئی کیسے وغیرہ بھی نہیں، راشن بھی نہیں پڑا، تو کہنے لگی کہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، تم کہیں سے ادھار لے لو۔ لیکن میں اس کو کیا بتاتا کہ میں پہلے ہی اتنا ادھار اٹھا چکا تھا کہ اب مجھے کوئی ادھار ہی نہیں دیتا تھا۔ ادھر میری ماں ناتواں اور ضعیف ہو کر، لاچار ہو کر چارپائی پر پڑی زور زور سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، تیری بیوی تو نکل گئی، تیرے بچے بھی چلے گئے، اب میں کیا کھاؤں؟ بھوک سے مر جاؤں؟ یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اس کو پالا، اس کو جوان کیا، اور آج دیکھو یہ ماں کو روٹی نہیں کھلا سکتا۔ مجھے اتنے سالوں میں اپنے کام خود کر کر کے کھانا بنانا تو آ ہی گیا تھا، لیکن گھر میں راشن ہوتا تو میں کچھ بناتا۔ میں باہر نکل گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ دیکھا بڑا سا بنگلہ تھا جس کے سامنے راشن تقسیم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو یہیں سے راشن لے جاتا ہوں۔ میں جب راشن لینے کے لیے ایک لمبی سی قطار میں کھڑا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں بار بار زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کبھی کسی سے مانگ کے نہیں کھایا تھا۔ ہاں، زندگی میں مشکل وقت ضرور آیا تھا تو ادھار لیا تھا، اور وہ بھی اپنے چند پرانے دوستوں سے۔ لیکن آج یہ جو خیراتی قطار میں کھڑے ہونا تھا، یہ میرے لیے بالکل نیا اور دکھ بھرا تجربہ تھا۔ سامنے لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ ایک عورت سامنے کھڑی تھی جو ہاتھوں میں بوریوں کے تھیلے لیے سب کو تقسیم کر رہی تھی۔ لوگ اس سے دعائیں کر رہے تھے، اس کو ہر کوئی اچھے لفظوں سے یاد کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد اگر کسی نے ہمیں بچایا ہے تو یہ عورت ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے بچے بھوکے سوتے۔ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کر رہے تھے، جیسے وہ زمین پر خدا کی کوئی خاص بندی ہو۔ میری باری آئی، میں نے تھوڑے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھائے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچان لے۔ میں وہ ارشد تھا جس کے پاس ایک وقت تھا جب اچھا کمرہ تھا، نوکری تھی، بیوی تھی، بچے تھے، لیکن آج میں ایک بوری کے تھیلے کے لیے قطار میں کھڑا تھا۔ جب اس عورت نے میرے ہاتھ پر بوری رکھی تو میرے ہاتھ تھم سے گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو سامنے جو چہرہ تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ زویا تھی۔ ہاں، وہی زویا جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے کئی دن، کئی راتیں گزاری تھی۔ وہی زویا جس کے چہرے پر میں نے کبھی ہنسی دیکھی تھی، کبھی آنسو دیکھے تھے۔ میں کیسے نہ پہچانتا اس عورت کو جس کے ساتھ میری زندگی کا سب سے اہم رشتہ جڑا تھا۔ اس کے چہرے میں تھوڑا فرق ضرور آیا تھا، لیکن وہ آنکھیں، وہ چہرے کا رنگ، وہ انداز وہی تھا جیسے پہلے تھا۔ وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ رکی،
پھر اپنے ساتھ کھڑی ایک دوسری عورت کو کہا کہ تم باقی لوگوں میں راشن بانٹنا، میں ذرا ادھر جا رہی ہوں۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئی۔ وہ بہت خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تھے، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ راشن کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو مضبوط تھے۔ آپ تو زندگی کے ہر قدم پر خود کو سنبھالتے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے بیمار اور اتنے کمزور کیوں لگتے ہیں؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی فکر تھی، وہی احساس جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ اچانک چپ ہو گئی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ میں اب اس کا کچھ بھی نہیں ہوں، میں اب اس کے کسی رشتے میں نہیں ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، زویا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن سکون نہیں تھا۔ جب تم تھی تو کچھ نہیں تھا، لیکن سکون تھا۔ آج سب کچھ ہے، لیکن دل خالی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں بیمار ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی مجھے اب ضرورت کے وقت یاد نہیں رکھتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کتنا ٹوٹ چکا ہوں، میں کتنا بکھر چکا ہوں۔ زویا خاموش کھڑی تھی، وہ بس سن رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسی راشن بانٹ رہی ہو؟ تمہاری زندگی میں کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے دونوں ہاتھ خالی تھے، مجھے کسی نے پناہ نہیں دی۔ میری ماں کو جب پتہ چلا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے تو اسی رات اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ میں سڑکوں پہ پھرنے لگی تھی، مانگنے کی نوبت تک آ گئی تھی۔ کبھی کسی دروازے پر بیٹھتی، کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک انسان آیا، ایک ایسا انسان جس نے مجھے اپنی بہن بنا لیا۔ وہ بہت امیر تھا، دل کا بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ اس نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اس کی بیوی بچے سب نے مجھے اپنایا اور مجھے راشن بانٹنے کی ذمہ داری دی، تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں جو کبھی میری طرح بے یار و مددگار تھے۔ یہ بنگلہ بھی اسی کا ہے، میں اسی کے لیے کام کرتی ہوں، اور میرا کام صرف اتنا ہے کہ مجھے ہر روز ان غریبوں میں چیزیں تقسیم کرنی ہوتی ہیں، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان میں یہ راشن تقسیم کرنا ہوتا ہے، تاکہ میرے دل کو سکون ملے، اور جو درد میں نے سہا وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے۔ ماں تو میں نہیں بن سکی، لیکن آج اتنے سارے بچے ہیں جو مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہیں۔ ان کی آواز میں کیسی مٹھاس ہوتی ہے جو میرے دل کو سیراب کر دیتی ہے۔ ان بچوں کی مسکراہٹ میں مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ خوشی ہوتی کہ میری زندگی کسی کام تو آئی،
میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا خالی پن محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ مجھے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی اچھی نہیں گزری، زویا کی گزری تھی۔ وہی زویا جو کل سڑکوں پر پھر رہی تھی، آج وہی زویا دوسروں کے لیے آسرا بن چکی ہے، اور میں جو کل اپنے غرور میں جیتا تھا، آج ایک تھیلے کے لیے لائن میں کھڑا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، زویا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں نے صرف دوسروں کی باتیں سنی۔ میں نے وہ دن یاد کیے جب میں نے ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دی، اور اب وہی ماں چار پائی پر پڑی ہے، اور میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایک پیسے کو ترس رہا ہوں۔ زویا خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں شکوے بھی تھے، وہ آنسو جن میں دکھ بھی تھا، اور شاید تھوڑی سی معافی بھی تھی۔ میں نے اس سے ماں کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس طرح سے سب کچھ سہ رہا ہوں، کس طرح سے سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر وہ پلٹی اور دوبارہ راشن تقسیم کرنے لگ گئی، اور میں وہاں سے نکل آیا، لیکن دل میں ایک بوجھ اور ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں نے کم از کم اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم تو کی تھی، اور معافی مانگنے کا حوصلہ تو کیا تھا۔ زویا نے میری حالت دیکھی تو اس کے لہجے میں ایک بار پھر وہی نرمی اتر آئی جو کبھی ہمارے رشتے کی پہچان تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارا ایک سینٹر ہے جہاں پر ایسے بزرگوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، اور وہاں ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اور ان کی خدمت میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ میں بھی زیادہ تر وہیں رہتی ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی ماں کو وہاں لے آؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں، اس کی نگاہوں میں سچائی دیکھی، اور دل میں ایک اطمینان سا محسوس کیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اس دن شام کو میں گھر آیا، ماں چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو سارا تفصیل سے بتایا کہ زویا نے کہا ہے کہ ان کے سینٹر میں ان کا علاج بھی ہوگا اور بہت اچھی دیکھ بھال بھی ہوگی۔ ماں پہلے تو چپ رہیں، پھر کہنے لگیں کہ کیا وہ زویا تھی جو تمہیں راشن دیتے وقت ملی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دیر تک خاموش رہیں اور پھر آہستہ سے بولی، بیٹا، میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں اس سے الگ کروا دو، تمہیں اس سے الگ کروا دیا، اور خود بھی اس کا دل دکھایا۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے، اور زویا نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا علاج ملے اور اچھا ماحول ملے۔ ماں نے میری بات مان لی، اور اگلے ہی دن زویا نے ایک باقاعدہ ایمبولینس بھیجی جو ان کے سینٹر کی تھی۔ سفید رنگ کی گاڑی دروازے پر آ کر رکی تو محلے والے حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ماں کو پیار سے اٹھایا، ان کی دوائیں
اور ضروری سامان رکھا اور ایمبولینس میں بٹھا دیا۔ جب ہم سینٹر پہنچے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں ایک بڑی سی عمارت تھی جو صاف ستھری تھی، ہر طرف ہریالی تھی، درخت تھے، پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی کئی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں ہمیں خوش اخلاقی سے سلام کر کے آگے بڑھیں۔ ماں کو ایک ویل چیئر پر بٹھایا گیا اور نرمی سے اندر لے جایا گیا۔ زویا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے میری ماں کے ماتھے کو چوم کر کہا، یہ میری ساس رہ چکی ہیں، ان کا ادب اور خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں موجود تمام لڑکیوں نے ماں کو ایک خاص عزت دی، جیسے وہ ان کی اپنی ہو۔ کسی نے ان کے ماں کے پاؤں دبائے، کسی نے ان کے ہاتھ تھامے اور کسی نے ان کے لیے سوپ تیار کروایا۔ ماں کی آنکھیں بار بار زویا کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ وہ بس خاموش تھیں، ادھر ادھر بس خاموش تھیں اور آنکھوں سے شکر گزار نظر آ رہی تھی۔ اب ماں کی دیکھ بھال وہیں ہونے لگی۔ زویا بھی وہاں آتی جاتی رہتی تھی اور ہر بار جب وہ ماں کے پاس بیٹھتی تو ان کے چہرے پر سکون آ جاتا تھا، ان کے ہاتھوں میں تسلی ہوتی تھی۔ زویا نے اس سینٹر کو گھر جیسا بنا دیا تھا، جہاں ہر بزرگ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کیا گیا تھا۔ ہر کمرے میں راحت تھی، ہر بستر کے پاس مسکراہٹ تھی۔ جب میں ماں کو وہاں چھوڑ کر واپس گھر آیا تو میری بیوی نے جیسے شکر ادا کیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے جو یہ مصیبت ہمارے سر سے اتری۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو ذرا بھی حیا نہیں آتی، ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ایک بیمار اور ضعیف عورت تمہاری اماں جیسی، اور تم اس کے جانے پہ خوش ہو رہے ہو؟ وہ ہنسے اور کہنے لگی، کیوں نہ خوش ہوں؟ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، روز لڑائی روز تانے۔ میرے دل میں شدید غصہ تھا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا، میں بھی وہاں چلا جاؤں گا، تم لوگوں کو میری بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں ابھی چلے جاؤ، کل کا نکلنا ہے تو آج ہی نکل جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس رات میری عزت، اس گھر میں اس رات میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا جس میں میری عزت نہیں، جس میں میرے جذبات کی، میرے احساسات کی، میری فیلنگ کی کوئی قیمت نہیں۔ اگلے دن میں سینٹر چلا گیا۔ زویا مجھے دیکھ کر چونکی۔ اس نے کچھ نہ کہا، لیکن شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بھی اب بے گھر ہو چکا ہوں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے گھر میں میرے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور کہا، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، یہاں سب کے لیے جگہ ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آپ یہاں کام شروع بھی کر سکتے ہیں، یہاں کام بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں لوگوں کی خدمت کرنے والے وہ بہت کم ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دل سے کسی کی مدد کرنا چاہیں۔ اس نے میری نوکری بھی وہیں لگوا دی۔ مجھے ایجمنٹ یعنی سپورٹ ڈپارٹمنٹ میں رکھا گیا، جہاں میرا کام تھا راشن کی پیکنگ کرنا
اسے تقسیم کرنا، بزرگوں کو ان کا سامان دینا، ان کی دعائیں لینا، اور دن کی اختتام پر سینٹر میں ہی ایک کمرہ دے دیا گیا جس میں رات میں گزار سکتا تھا۔ زویا اور میرا رشتہ اب دوستی کا تھا، لیکن اس کی موجودگی سے مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ مجھے کبھی احساس نہیں دلاتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر ہر لمحہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے کتنی بڑی دولت کھو دی تھی۔ میں نے ایک ایسی عورت کو چھوڑ دیا جو آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے، جو میری ماں کی خدمت میں لگی ہے، اور جو مجھے دوبارہ جینے کی راہ دکھا رہی ہے۔ اب میں ہر صبح سینٹر کے باغیچے میں واک کرتا ہوں، ہر دوپہر بزرگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اور ہر شام راشن تقسیم کرنے میں، راشن بانٹنے میں زویا کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ میری ماں کا چہرہ اب مطمئن ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں، بیٹا، زویا جیسی بہو سب کو ملے۔ اور میں ہر بار نظریں جھکا کر دل میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے میری غلطیوں کی سزا تو دے چکا، اب تھوڑی سی معافی بھی دے دے، اور یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، جہاں زندگی نے مجھے سبق دیا کہ سکون اور اطمینان دل میں نہیں، دولت میں نہیں ہوتا، عزت طاقت میں نہیں ہوتی، اور رشتے غرور سے نہیں بلکہ عاجزی سے نبھائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھویا، لیکن جو سب سے قیمتی چیز میں نے کھوئی تھی وہ تھی ایک نیک دل عورت، ایک وفادار بیوی، ایک خاموش خدمت گزار ساتھی، اور اس کا نام زویا تھا۔ اب میں اکثر اس سینٹر کے باہر بینچ پر بیٹھا ہوتا ہوں، جہاں سے سامنے وہ دروازہ نظر آتا ہے جس سے زویا روز بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں دوا ہوتی ہے، کبھی کھانا، کبھی کوئی نیا کمبل، کبھی کسی بزرگ کی فائل۔ وہ آج بھی ویسے ہی کام میں لگی ہوئی ہے جیسے وہ میری زندگی میں لگی رہتی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب میں نے اسی عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، ماں کے کہنے پر جذبات میں آ کر اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور آج وہی عورت میرے ماں باپ کی طرح میری بھی خدمت کر رہی ہے، وہی مجھے رہنے کو جگہ دے رہی ہے، وہی مجھے کھانا کھلا رہی ہے، اور وہی میری بے سکونی کو سکون میں بدل رہی ہے۔ زویا نے زندگی کو ہار کر نہیں جیا، بلکہ اس نے تکلیف کو عبادت میں بدل دیا۔ اس نے طلاق کو بدنامی نہیں بنایا، بلکہ اسے نیکی میں بدل دیا۔ آج وہ جس بھی راشن کا تھیلا کسی غریب کے ہاتھ میں دیتی ہے، وہ صرف آٹے دال کی بوری نہیں ہوتی، وہ اس دعا کا حصہ ہوتی ہے جو وہ دل سے کرتی ہے کہ کسی کو کبھی بے سہارا نہ ہونا پڑے۔ ماں باپ اس سینٹر میں میرے بہت خوش ہیں۔ وہ ہر آنے والے سے زویا کی تعریف کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی سے بڑھ کر ہے، یہ وہی بہو ہے جسے میں نے کبھی قبول نہیں کیا تھا، اور آج اس کی دعاؤں سے میں جی رہی ہوں۔ اور میں ہر رات اپنے بستر پر لیٹ کر خدا سے یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے نادانی میں بڑا گناہ کیا، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تو میرے دل کو سکون دے دے، میری ماں کو صحت دے دے،
اور زویا کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی دے دے، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی فرشتہ اتر سکتا ہے تو وہ میری نظر میں زویا ہی ہے۔ اگر کبھی کوئی رشتہ نبھانے کا موقع ملے تو اسے جذبات میں آ کر نہ توڑو، کیونکہ کچھ رشتے ایک بار ٹوٹ جائیں تو وہ صرف آپ کی زندگی سے نہیں، آپ کی روح سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان رشتوں کی کمی ساری عمر رہتی ہے۔ یہی میری آپ بیتی ہے، یہی میری اصل کہانی ہے، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی کا سب سے سچا انجام ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔